السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سورۃ الشورى آیت نمبر 52۔ معزز ناظرین اور سامعین کرام، آپ سب کا ہمارے اس یوٹیوب چینل اہدنا الصراط المستقیم پر پرتپاک استقبال ہے۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین اپنے شکر و ذکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی اس مختصر درس میں جس عنوان کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ عنوان ہے صراط مستقیم۔ معزز ناظرین، ہم اور آپ اپنی ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بغیر ہماری اور آپ کی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے اپنی نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہ کی ہو۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے ہم ایک دعائیہ آیت سے بھی گزرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، سیدھی راہ پر چلا۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کبھی ہم نے آیت کریمہ کی اس ٹکڑے پر غور کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ آخر صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ کیا ہم خود صراط مستقیم پر چل رہے ہیں؟ کیا ہماری دعوت صراط مستقیم کی دعوت ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس چیز پر غور کیا؟ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اہدنا، ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے نرمی اور مہربانی کے ساتھ کسی کو راستہ بتا دینا، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اے نبی آپ صراط مستقیم کی جانب رہنمائی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور ہدایت کا ایک دوسرا معنی ہے راستے پر چلنے کی توفیق دینا، اور یہ صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں، کسی انسان کے اختیار میں نہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سورہ قصص کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 56، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، کہ اے نبی محترم آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا میرا کام ہے، لیکن اللہ رب العالمین جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہدایت دینا، صراط مستقیم پر چلانا، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا گیا ہے۔ ہدایت کی بات بتانا، صراط مستقیم کی نشاندہی کرنا، یہ ہماری اور آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اگلی آیت کا جو ٹکڑا ہے، آیت کا جو اگلا ٹکڑا ہے،
الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ صراط مستقیم اس سے مراد دین اسلام ہے، کیونکہ یہی وہ واحد راستہ ہے اور صاف شفاف اور سیدھا راستہ ہے جس کے ذریعہ ہم اللہ رب العالمین تک اور رب کی جنت تک، منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں بیان فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ رب العالمین کے نزدیک اسلام ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اپنائے گا، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ دین مقبول نہیں ہوگا اور وہ بندہ آخرت میں خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس کی مزید صراحت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورۃ الانعام آیت نمبر 161 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے مجھے میرے رب نے صراط مستقیم بتایا ہے، سیدھی راہ مجھے میرے رب نے بتایا ہے، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، وہ دین مستحکم ہے جو طریقہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ رب العالمین کی طرف یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو معلوم ہوا صراط مستقیم دراصل دین اسلام کا دوسرا نام ہے، جو ہمارے سامنے کتاب اللہ اور سنت رسول کی شکل میں موجود ہے۔ لہذا جو کوئی کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہٹ کر کسی شخصیت یا کسی گروہ کی پیروی کرے گا، وہ اپنے منزل مقصود جنت تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ جنت تک لے جانے والا یہی واحد راستہ ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول، قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ، جس کے ذریعے ہم اور آپ اپنے منزل مقصود جنت تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ جو کوئی کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہٹ کر کسی اور جانب جائے گا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 115 میں بیان فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا، رسول کی سنت کا انکار کرے گا، رسول کے قول اور فعل کا انکار کرے گا، جو رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے کی پیروی کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، یہ بہت ہی بڑی پھٹکار ہے اور بہت ہی بڑی وعید ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ہم اسے اسی کی جانب پھیر دیں گے جس جانب انہوں نے رخ کیا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ جہنم پہنچنے کے اعتبار سے، لوٹنے کے اعتبار سے بہت ہی بری جگہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا، اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے اور پھٹکار ہے جو سنت رسول کو چھوڑ دیتے،
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپناتے، جو طریقہ محمدی سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ اپناتے ہیں، جو طریقہ محمدی کو نہیں اپناتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج اور طریق کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جماعت حقہ ہیں، وہ طائفہ منصورہ ہیں، جنہوں نے دین اسلام کی سب سے پہلے قبول کیا، جو اولین دین اسلام کے پیروکار میں سے تھے، اور جو دین اسلام کی تعلیمات و احکامات کا کامل اور مکمل نمونہ تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ویسے ایمان لے آؤ جس سے صحابہ کرام نے ایمان لایا تو یقیناً تم ہدایت پا جاؤ گے، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جو کوئی سنت رسول سے ہٹ کر صحابہ کرام کے طریق اور منہج، سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین کے منہج سے ہٹ کر کسی اور گروہ یا کسی اور کی اتباع کرے گا، اس کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہوگا، جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ معزز سامعین، صراط مستقیم سے متعلق یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہمارا یوٹیوب چینل صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اس کو بنانے کا واحد اور بنیادی مقصد ہے کتاب و سنت کی خالص دعوت کو عام کرنا، لوگوں کو صراط مستقیم کی جانب بلانا، صراط مستقیم کی دعوت دینا، اور یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ صراط مستقیم کا متلاشی ہوں اور لوگوں کو صراط مستقیم کی جانب بلاتے رہیں۔ تو آئیے دیر مت کیجیے، ہمارے اس چینل سے جڑیے، سبسکرائب کیجیے، دوسروں تک نشر کیجیے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی کو کسی خیر کی جانب رہنمائی کرتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی اجر دیا جاتا ہے جتنا اجر رہنمائی کرنے والے کو، جتنا اجر اس چیز پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے، رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر دیا جاتا ہے۔ آپ کا بھائی اکرام الدین بن منیر الدین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔